بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے پیارے بچوں، ننھے منھے پھولو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جلدی جلدی آزادی، کامیابی اور عافیت نصیب فرمائیں۔ الاحسان اکیڈمی والے چچا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری کہانی چل رہی ہے انعام یافتہ لوگ۔ اس کا ہم نے پہلا حصہ سن لیا، آج ہے اس کا دوسرا حصہ کہ ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا ابو ہریرہ۔ اس کے ابو اس کو نیک لوگوں کے واقعات سناتے تھے، تو اس نے اسکول میں اپنے ہم جماعت کو بتایا کہ میرے ابو واقعات سناتے ہیں، تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ آپ کے پاس قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو پھر ان بزرگوں کو کیا کرنا ہے، ایت شے کوئی نہیں۔ تو اس نے ابو کو بتایا، پھر ابو اس کو سمجھا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھیں، ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں ایک آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائیں۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائیں۔ تو ابو ہریرہ کے ابو نے کہا بیٹا ابو ہریرہ آپ کو پتہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا جی ابو جی، آپ نے ایک دن بتایا تھا کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ چار لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، اور وہ صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، خوش ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے راستے پر چلانا، ان بزرگوں کے راستے پر چلانا، ان اللہ کے ولیوں کے راستے پر چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دعا کرو کہ ہمیں ان کے راستے پر چلانا، اور آپ کا وہ جو ہم جماعت ساتھی ہے وہ کہتا ہے کہ شے کوئی نہیں۔ اگر یہ شے کوئی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے پر چلنے کی دعا کا کیوں فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو دعا کا فرمایا اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی شے ہے، یہ بہت دین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا احترام ہے۔ تو اس نے کہا جی ابو جی مجھے آپ کی بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ان بزرگوں کے، ان نیک لوگوں کے راستے پر چلائے۔ تو ہم تو ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں، تو اگر یہ بیچارے کوئی شے ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو اس کا مطلب ہے میرا دوست غلط کہہ رہا تھا، اس کو کسی نے غلط بتایا ہوگا نا، وہ تو بچہ ہے، تو اس نے کسی کی بات سن لی ہوگی، تو کسی نے غلط بات کہہ دی ہوگی۔ پھر ابو ہریرہ کے ابو نے کہا بیٹا قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنت میں داخل کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ جو میرے ولی ہیں، بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پہلے ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، پھر جنت میں جانا ہوگا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ شے کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اس کو تو یہ جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کو تو قرآن ہی نہیں آتا، وہ ویسے ہی خام خواہ بزرگوں کی مخالفت کر رہا ہے، نیک لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ پھر ابو ہریرہ کے ابو نے اس کو یہ بھی بتایا کہ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ جو بندہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ برکت سے نوازتے ہیں، اور جو اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا ابو ہریرہ کے ابو نے کہ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بہت سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے۔ جو میرے کسی ولی سے یعنی کسی نیک آدمی سے، کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ استغفر اللہ، کسی نیک آدمی سے دشمنی رکھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ جنگ کر لیتے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس نے کہا ابو جی میں تو اپنے دوست کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ یہ بزرگ تو شاہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، جو ان سے دشمنی رکھے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہوگا۔ تو میرا دوست ایسی باتیں کہے گا، وہ تو چھوٹا ہے نا، ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس کو جس نے یہ باتیں سکھائی ہیں اس نے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی اور جنگ لگا لی ہے۔ پھر ابو ہریرہ کے ابو نے اس کو ایک بات اور بھی بتائی، وہ کیا تھی وہ انشاءاللہ ہم کہانی کے اگلے حصے میں سنیں گے۔ ہماری کہانی انعام یافتہ لوگ، دوسرا حصہ ختم۔